میرا دل پیچ کھاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہوشیہ نبی کی کتاب 11واں باب پہلی 3 تا 4 اور 8 تا 9 آیات مقدسہ۔ خداوند کا کلام سنو، جب اسرائیل ہنوز بچہ ہی تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی، اور میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ میں نے افرایم کو چلنا سکھایا اور گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ مانا کہ میں ہی نے ان کو صحت دی۔ میں ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں میں کھینچتا رہا۔ میں ان کے لیے اس کی مانی تھا جو ننھے بچے کو اٹھا کر اپنے گال سے لگاتا اور اس کی طرف جھک کر اسے کھلاتا ہے۔ میں کیوں کر تجھے ادمہ کی مانند کروں، کیونکہ سیبوم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری رحمت جوش مارتی ہے۔ میں اپنے غضب کی تندی کو عمل میں نہ لاؤں گا۔ میں دوبارہ افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں۔ میں تیرے درمیان کا قدوس ہوں، میں نیست و نابود نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے، اور وہی میرا مخلص ہے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ جماعتی جواب۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ خداوند کا شکر کرو اور اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو، بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے۔ جماعتی جواب۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ خداوند کی مدح خوانی کرو، کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں۔ تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو۔ اے صہیون کے باشندوں، خوشی سے للکارو، کیونکہ تیرے درمیان اسرائیل کا قدوس عظیم ہے۔ جماعتی جواب۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ مسیح کی محبت سمجھ سے باہر ہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 3 باب 8ویں سے 12ویں اور 14ویں سے 19ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، میں پولس جو تمام مقدسین میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، مجھے یہ فضل بخشا گیا ہے کہ میں غیر قوموں کے درمیان مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر روشن کروں کہ اس بھید کا انتظام کیسا ہے جو ازل سے خدا میں جس نے سب کچھ خلق کیا پوشیدہ رہا ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی گوناگوں حکمت آسمانی ریاستوں اور حکومتوں کو معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا، جس میں ہم کو اس پر ایمان لانے سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ تقرب حاصل ہے۔ اسی سبب سے میں باپ کے حضور دوزانو ہوتا ہوں، جس سے آسمان میں اور زمین پر ہر خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے سبب سے تمہیں یہ بخشے کہ تم اس کی روح سے باطنی انسانیت کی نسبت قدرت کے ساتھ زوراور ہو جاؤ، اور یہ کہ ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت پذیر ہو، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد ڈال کر سب مقدسوں سمیت بخوبی سمجھ سکو کہ اس کا عرض و طول و علو و عمق کتنا ہے، اور مسیح کی بے پایہ محبت سمجھ سکو، تاکہ تم خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 31ویں سے 37ویں آیت۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اس کی پسلی چھیدی اور خون اور پانی بہہ نکلا۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں،
پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔